محترم حضرات، سامعین کرام و ناظرین اعظام، ہمارا پیارا ملک ہندوستان کا چندریان 3 مشن الحمدللہ 23 اگست 2023 عیسوی بروز بدھ شام میں 6:04 پر چاند کے جنوبی سطح پر لینڈ کر گیا۔ اسرو کی تمام ٹیم، خصوصاً ڈاکٹر سوم ناتھ جو چندریان 3 کے اسرو کے ڈائریکٹر ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، اور ہندوستان کے پورے دیش واسی انتہائی قابل مبارکباد ہیں، جن کی دعاؤں، محنتوں اور کوششوں کی بدولت ہمارا یہ مشن کامیاب ہوا اور چندریان 3 کا وکرم لینڈر چاند کے اوپر لینڈ کر گیا۔ وکرم لینڈر سے جو پرگیان روور نکلا ہے، وہ پرگیان روور چاند کے اوپر سے ضروری معلومات اسرو کو بھیجے گی، اور پھر اس سے ہمارا ملک دھیرے دھیرے انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا۔ تو اس وکرم لینڈر لینڈ کرنے کی وجہ سے اور مشن چندریان 3 کے کامیاب ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے تمام ہندوستان واسیوں کو، اسرو کی پوری ٹیم کو اور خصوصاً ڈائریکٹر سوم ناتھ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں، محنتوں اور دعاؤں کی بدولت مشن چندریان 3 ہمارا کامیاب ہوا۔ اصل بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب بھی سائنس ترقی کرتی ہے یا کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، ستاروں پر کمندیں ڈالی جاتی ہے، چاند پر انسان، یا یہ کہ وکرم لینڈر، یا یہ کہ پرگیان روور، یا یہ کہ خلائی جہاز پہنچتا ہے، یا کوئی میزائل یا ایٹم بم یا اور کسی قسم کی سائنسی چیزیں جب پائی جاتی ہے اور لوگ ترقی کرتے ہیں، تو فوراً لوگوں کا سوال قرآن کریم کی جانب ہوتا ہے، اور فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم جب آسمان ہدایت ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہر ایک چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے، تو پھر چندریان 3 پر پہنچنے کا، چاند تک پہنچنے کا، ستاروں پر کمندے ڈالنے کا، میزائل بنانے کا، یا اسی طرح ہواؤں میں جہاز اڑانے کا، یا اسی طرح اور دیگر عجوبہ چیزوں کو بنانے کا، اس کے اندر پلاننگ کہاں ہے؟ اس کے اندر دیگر چیزوں کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے اندر فارمولہ کہاں ہے؟ اس کے اندر قرآن کریم کے ذریعے سے لوگ سائنس کو قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش سوال کرتے ہیں کہ آخر قرآن کریم کی کس آیت میں، کس پارے میں، کس رکوع میں چاند پر پہنچنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، سورج سے روشنی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، ستاروں پر کمندے ڈالنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، یا راکٹ اڑانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، یا کوئی ہتھیار بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس قسم کے سوالات اسلام پر، قرآن کریم پر ہر چہار جانب سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے، اور قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا موضوع توحید ہے، قرآن کریم کا موضوع اخلاق کو سنوارنا ہے، قرآن کریم کا موضوع امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر، بری باتوں سے روکنا ہے۔ قرآن کریم کا موضوع پوری دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم کا موضوع پوری دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ قرآن کریم کا موضوع دنیا کے اندر ہزاروں معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی عبادت کرنے کا فارمولہ بتانا ہے۔ قرآن کریم کا اصل موضوع یہ ہے۔ میرے محترم، بعض حضرات اپنی کم علمی کی وجہ سے، یا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا علم میں گہرائی اور گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سائنس کو قرآن کریم سے جوڑنے لگتے ہیں، اور سائنس کو قرآن کریم سے جوڑ کر کے ہر چیز کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی فلاں آیت سے سائنس کا فلاں حصہ ثابت ہو جائے، قرآن کریم کی فلاں آیت سے چاند پر جانا ثابت ہو جائے، قرآن کریم کی فلاں آیت سے راکٹ بنانا ثابت ہو جائے، قرآن کریم کی فلاں آیت سے ایٹم بم بنانا ثابت ہو جائے، اور پھر وہ اوٹ پٹانگ ٹیڑھی میڑھی دلیل اپنی رائے کو پیش کر کے سائنس اور قرآن کو ایک ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، ملا جلا کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں تو واقعی بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کی تحقیق رائے کے دانے کے برابر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہوتی ہے،
کیونکہ قرآن کریم اور سائنس ان دونوں کے نظریات الگ ہیں، ان دونوں کا موضوع الگ ہے، ان دونوں کی سوچ الگ ہے، ان دونوں کی فکر الگ ہے۔ سائنس عقل سے بحث کرتا ہے، سائنس کے جتنے دائرے ہیں وہ عقل کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ سائنس تجربات کی روشنی میں کوئی واقعہ پیش کرتا ہے، سائنس مشاہدات کو مانتا ہے، سائنس اس وقت قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ تجربہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے، اور جب تک کہ وہ اس کو چھو نہ لے، جب تک کہ وہ اس کو محسوس نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنے لیب میں اس کو چیک نہ کر لے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو ہمارے عقیدے بیان کیے گئے ہیں، جو ہمارے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ سائنس سے بدرجہ گنا اوپر ہے۔ اور سائنس کی جہاں اختتام ہوتی ہے قرآن کریم کی، وہاں شریعت کی وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اللہ ایک ہے، سائنس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات کا، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو بدیہی چیز دیکھی جاتی ہے اسی پر وہ ایمان لاتے ہیں، اسی کو وہ قابل قبول مانتے ہیں۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمیں جنت اور جہنم کے، ہمارے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، ہمیں پل صراط کے راستے سے گزرنا ہوگا، قیامت کے دن ہولناک ہوگا اور قیامت قائم ہو کر رہے گی، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن سائنس ان سب باتوں میں سے کسی بھی بات کو نہیں مانتی، کیونکہ اس کے نزدیک اس کے تجربات نہیں ہیں، اس کے مشاہدات نہیں ہیں، اس لیے اس کو نہیں مانتا۔ میرے محترم، جو حضرات قرآن کو سائنس سے جوڑنا چاہتے ہیں اور جوڑ کر کے آیت پیش کر کے اور ثابت کر دیتے ہیں کہ فلاں آیت سے چاند پر جانا ثابت ہوگا، فلاں آیت سے راکٹ بنانا ثابت ہوگا، فلاں آیت سے ستاروں پر کمندے ڈالنا ثابت ہوگا، تو آپ خوب اچھی طرح جان لیں کہ سائنس کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، آج زمین گھوم رہی ہے ناچ رہی ہے، کل آسمان گھومے گا ناچے گا، آج زمین گول ہے کل زمین چپٹی ہوئی ہے، آج کچھ اور ان کا نظریہ ہے کل اس کا کچھ اور نظریہ ہے، لیکن قرآن کریم کا جو نظریہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر ہم سائنس کو قرآن سے ثابت کریں گے تو کل ہو کر کے جب سائنس کا نظریہ بدلے گا تو پھر نعوذ باللہ قرآن سے ہمارا اعتماد ختم ہونے لگے گا، اور پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے سائنس ترقی کیا ہے، اور سائنس کے بعض احکام، بعض طریقہ کار اور سائنس کے بعض باتیں قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہیں تو ہوا کرے۔ قرآن نے اس کو کہاں منع کیا؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب فائدہ اٹھانے کی حد جہاں تک ہے، چاہے جا کر کے تم وہاں آکسیجن حاصل کر لو، چاہے جا کر کے وہاں اپنا گھر بنا لو، چاہے چاند پر جا کر کے بس جاؤ، جس طرح کرنا ہے وہ کرتے رہو، قرآن نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیت کو سائنس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور سائنس سے ملانا چاہتے ہیں۔ اس سے میرے محترم جب سائنس کے نظریات بدلیں گے تو پھر ہمارے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ آپ صاف صاف کہیے کہ قرآن کا نظریہ الگ ہے، قرآن کے موضوع الگ ہیں اور قرآن کی ٹاپک الگ ہے۔ قرآن کا نظریہ ایمان کا ہے، قرآن کا نظریہ عقیدے کا ہے، قرآن کا موضوع اخلاق کردار کا ہے، قرآن کا موضوع مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ہے، قرآن کا موضوع جنت اور جہنم کا ہے، قرآن کا موضوع بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنے کا ہے، قرآن کا موضوع راہ ہدایت پر لوگوں کو لانا ہے، قرآن کا موضوع عدل کا، انصاف کا ہے، قرآن کا موضوع ظلم کو ختم کرنا ہے، اور سائنس کا موضوع مشاہدات کا ہے، تجربات کا ہے، اور عقل کے دائرے کے اندر رہ کر سائنس کام کرتی ہے، اور قرآن کا موضوع عقل سے ماورا ہے، جو ہمارے اور آپ کے کسی کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کے کہنے سننے سے عمل کرنے کی